میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ مایوس ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ وہ جب صبح ہوتی ہے مولا یہ عطا فرما دے۔ میں تو بہت ساروں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد اپنی مرضی کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، یہ نہیں کہ فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہو، 10 بجے اٹھیں گے، 8:30 بجے اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر لوہے قرآنی دیکھیں گے، پھر مال کی برکت کے لیے جو کچھ وظیفے ہیں وہ پڑھیں گے، مال ہی کے لیے سب کچھ دیکھیں گے، پڑھیں گے، کریں گے، ساری چیزیں کون کون سا وظیفہ مال کی برکت کے لیے سب پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، پھر نکلیں گے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کے پیر چومیں گے، ماں سے کہیں گے ماں دعا کر اللہ کامیاب کرے، اور گھر سے وہ نکلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک، قرآن کہتا ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بہت مانگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا۔ یعنی اگر وہ بھلائی مانگ رہا ہے اور ساری چیزیں مانگ رہا ہے لیکن اسے بھلائی نہیں پہنچ پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہی نہیں ہوتا بلکہ آس ٹوٹا۔ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، قرآن نے کہا ہے وہ ایسا اللہ سے آس توڑ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے میرا تو کبھی بھلا ہونے والا ہی نہیں، آس توڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا ذہن آپ کا بنانے کی میں کوشش کروں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ابتلا اور امتحان سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں اتنا انسان اس امتحان سے، عام انسان اس امتحان سے نہیں گزرا۔ لیکن کوئی ایک بات بھی آپ بتا دیں کہ کبھی انبیاء نے اللہ سے آس توڑی ہو، اللہ سے نا امید ہوئے ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ آج مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے اور اولیاء کرام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مایوس کیوں نہیں ہوتے تھے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ اپنے رب کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے۔ اب مجھے آج آپ کو جو سمجھانا ہے نا وہ صرف رب کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کس کے بندے ہیں؟ ہمارا رب تو اللہ۔ یہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے تھوڑا اسے سمجھو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج رب کا مطلب سمجھ لیا اور رب کا معنی سمجھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور نا امید نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا کہا؟ بولیے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اتنا کہنے پر کام ختم ہو گیا؟ نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے۔
پھر اس پر قائم رہے، ڈگمگ نہیں ہوئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے. جب اس کو کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، قائم رہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تھوڑا سا رب کس کو کہتے ہیں اور رب کا معنی کیا ہے اسے تھوڑا سا سمجھا دوں، ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کے معنی تین ہوتے ہیں: مالک، سردار اور پالنے والا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک، سردار اور پالنے والا. مالک، اللہ اللہ. آپ سے کوئی کہے یہ کار کس کی، اگر اس کار کا مالک کون ہے، اگر وہ کار آپ کی ہے تو آپ کہیں گے اس کار کا مالک میں ہوں. گھر کے بارے میں جو آپ کا خود کا گھر ہے، کوئی پوچھے اس گھر کا مالک کون ہے، آپ کہیں گے میں ہوں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے مالک بنانے سے آپ مالک ہوئے. اللہ اگر آپ کو دولت نہ دیتا تو آپ گھر کے مالک نہ ہوتے. اللہ عز و جل اگر آپ کو مال نہ دیتا تو آپ کار کے مالک نہ ہوتے. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لو، آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں. آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں. جہاں آپ کی پوزیشن خستہ ہوئی، آپ نے کسی کو بیچ دیا، اب مالک کوئی اور ہو گیا. اب مالک کوئی اور ہو گیا. پتا چلا کسی بھی چیز کا کوئی دنیا میں بھی اگر مالک ہے تو وہ انسان اگر مالک ہے تو ٹیمپرری مالک ہے اور اللہ کی عطا سے مالک ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے زمین کا مالک کون، کیا جواب دیں گے آپ؟ آسمان کا مالک کون؟ سورج کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ یہ اللہ کی ملکیت ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ اور کسی نے اس کو مالک بنایا یا خود سے وہ مالک ہے؟ خود سے مالک ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک، ایک معنی ہوتا ہے مالک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جسے چاہے جب تک چاہے مالک بنا دے اور جب چاہے اس سے وہ چھین لے. کوئی انسان کسی چیز کا پرماننٹ نہ مالک ہے نہ خود سے مالک ہے. اگر مالک ہونا کما حق ہو، اگر کسی کی صفت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور ہمارے رب کی، اللہ عز و جل کی صفت ہے مالک ہونا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے مالک رہنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی صفت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسرا معنی رب کا ہوتا ہے سردار. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلند مرتبہ رکھے. سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے. جو بلند مرتبہ رکھے. اسی لیے ہر ایرے گیرے کو سردار نہیں کہا جاتا. جو سب میں بلند مرتبہ رکھتا ہے اسے بولیے، اسے سردار کہا جاتا ہے نا. جو سب میں بلند و بالا مقام رکھے اسے سردار کہا جاتا ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی، کہتے ہیں نا اللہ تعالی. تعالی کے معنی بلندی کے. تو دنیا میں جتنوں کو بلند مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ جسے چاہے ملک کا مالک بنا دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دے، سب کچھ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ ہر کوئی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے اور بلند مرتبہ ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرماننٹ بلند مرتبہ رہوں گا۔ یہ ذہن میں رہے، سرداری سب کی پرماننٹ نہیں ہے۔ پرماننٹ اگر کوئی سرداری ہے تو صرف میرے رب قدیر جل جلالہ کے سرداری، اس کی سرداری ہمیشہ سے ہے اور اس کی سرداری ہمیشہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں انشاءاللہ العظیم رب کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تیسرا معنی جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کے لائق ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رب کا تیسرا معنی ہے پالنے والا۔ کیا ہے معنی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، اور یہی زیادہ تر دنیا جانتی بھی ہے، اور دنیا پالنے والا اپنے رب ہی کو سمجھتی ہے۔ اب پالنے والا کہا، اب اس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ کس کو پالنے والا؟ کس کو پالنے والا؟ انسان کو پالنے والا؟ کیا جانور ہی کو پالنے والا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کو پالنے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی عالم ہیں سب کا پالنے والا اللہ ہے، سب کا پالنے والا اللہ عز و جل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ اب ہم سوچتے یہ کب سے پال رہا ہے؟ جب سے جہاں کو پیدا کیا تب سے پال رہا ہے، اور جب تک جہان رہیں گے اللہ پالتا رہے گا۔ طاقت دیکھیے، رب کا معنی سمجھیے، آپ مایوسی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے دل و دماغ سے جتنے بھی منفی تصورات اور تخیلات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو رب کا معنی سمجھ لیجیے، پالنے والا۔ اور کب تک پالنے والا؟ کس کا پالنے والا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب سے عالم ہے اور جب تک رہے گا اس کی ربوبیت کی بارش ان پر ہوتی رہے گی۔ اب پالنے کا انداز بھی میں آپ کو بتا دوں، کس طرح پالنے والا، کس طرح وہ پالتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چیز پہلے بن کر آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو پالتی، لیکن پالتی کب ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ پالتا باپ کب ہے اور پالتی ماں کب ہے؟ جب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ پالتا ہے، اس کے بعد وہ پالتی ہے۔ لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے وہاں کون پالتا ہے؟ تو مولا پالتا ہے۔ وہاں کون غذا پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابھی ماں پال نہیں پا رہی ہے، اس سے پہلے مولا اسے پال رہا ہے۔ باپ پالنے کی ذمہ داری نہیں لیا، اس سے پہلے پروردگار جل جلالہ اس کو پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھیں، اور پالنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، بہت جلد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔
دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جس کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرہ، دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے. یعنی دوسرے اگر پالنا چاہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتی ہے، دوسرے اس طریقے سے اس بچے کو نہیں پالیں گے جیسے ماں باپ پال سکتے ہیں. تو دوسروں کا پالنا دوسرے بچوں کو یہ تھوڑا سا کم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پروردگار کے پالنے کا انداز دیکھیں. بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں بھی اللہ پال رہا تھا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، قربان میرے رب کی عظمت پر، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کے سینے میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے. کیا پالنے کا انداز ہے میرے کریم کا، کیا پالنے کا انداز ہے، کس طریقے سے پال رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ ہی اس بچے کے منہ میں دے دیا. اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی. قربان جائیے، ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب بچہ سو رہا ہے، ماں تو اپنے کام میں لگ گئی. توجہ چاہوں گا نقطے پر توجہ چاہوں گا. ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب دودھ پلانے کے بعد ماں لگ گئی کام میں، کھانا پکا رہی ہے، دوسرے کام میں مصروف ہے، نیند آ گئی تو سو گئی. اب اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ مولا پال رہا ہے. اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ ماں کے پالنے کی مدت بڑی کم رہی، لیکن قدرت کے پالنے کا معاملہ بڑا عظیم رہا. یہاں ایک میں آپ کو حدیث شریف سنا دوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور کبھی انسان 10ویں منزلے سے نیچے گرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک انسان ٹھوکر لگی اور مر گیا، اور ایک انسان 10 منزلے سے نیچے گرا اور محفوظ ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ بچ گیا. بچا نہیں، خدا نے بچایا ہے. یہ بچا نہیں ہے، یہ رب نے بچایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ کے پالنے کا ایک اور انداز بھی آپ دیکھ لیں. دودھ تو پیٹ میں پہنچ چکا، لیکن اس معدے کے اندر ہضم کی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اگر معدہ خراب ہو گیا تو بچے کی طبیعت بگڑ جائے گی. کون ہے جو معدے کے اندر اس دودھ کو ہضم کی صلاحیت عطا فرماتا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دودھ کا بہانہ بھی دور. یعنی اب بچہ 2 سال کا ہوا تو ماں نے دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا. غرضے کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا، ماں کی پرورش گھٹتی رہی. جملے پر توجہ چاہوں گا. بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہا، ماں کی پرورش گھٹتی رہی. اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. بچہ 2 سال کا تھا، 2 سال تک ماں نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد بچے کو ماں ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی. اب بچہ بڑھ رہا ہے نا، بیٹا اپنے ہاتھ سے کھانا سیکھ لے، میں تجھے کب تک کھلاؤں گی. آئے ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا اب تو کچھ اپنے ہاتھ سے کر لے، میں کب تک تجھے کھلاؤں گی. اور ماں پالنے کا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور بچہ کھانا اپنے ہاتھ سے شروع کرتا ہے. بڑا پیارا جملہ ہے. بچہ بڑھتا جاتا ہے، پالنے کا سسٹم اور پالنے کا وقت ماں کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، بچہ بڑھ رہا ہو یا چھوٹا ہو، تو کبھی پالنے سے اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا. بچے کو بھی تو ہی پالتا ہے اور بڑے کو بھی تو ہی پالنے والا ہے. ماں ہاتھ کھینچ لیتی ہے لیکن رب نہیں، رب نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر کمال کی بات، جو باپ اپنے بیٹے کو پالا تھا، جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے غذا کا انتظام کیا، جس باپ نے پالنے کے اندر بچے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھی، اب وہ باپ ہو گیا بوڑھا.
اب باپ ہو گیا بوڑھا، تو اب معاملہ الٹ گیا. جو باپ پہلے بیٹے کو پالتا تھا، اب بیٹا باپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے نا؟ وہی بیٹا جسے باپ نے پالا تھا، اب اسی بیٹے سے باپ کی امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں میرا یہ بچہ مجھے پالے گا. معاملہ الٹ گیا. اب باپ خدمت کا محتاج ہو گیا، بیٹا خدمت کا محتاج نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر اسی دوران بچہ مر گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں، پھر کانٹیکٹ ختم. بچہ مرا، کانٹیکٹ ختم. قربان اس رب العالمین کے جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے، ماں کے پیٹ میں پالے، بچپن میں پالے، جوانی میں پالے، بڑھاپے میں پالے، تندرستی میں پالے، بیماری میں پالے. جیسے جیسے جو بھی ہمارے حالات بنتے جائیں، جیتے ہیں تو بھی پالتا ہے اور مر جاتے ہیں تب بھی وہی پالنے والا ہے. یہ میرے رب کی ذات. اور سب کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پالتا ہے. اور قربان جائیے، باپ پالتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا. ماں پالتی ہے تو اس کی امید ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو معاوضہ بھی باپ مانگتا ہے اور ماں مانگتی ہے. اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان، تو اس طرح پالتا ہے کہ ہم سے کچھ مانگتا ہی نہیں کہ میں پال رہا ہوں مجھے کچھ دو. نہیں، اگر بے لوث پالنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر ہر طرح پالتا ہے، ہر طرح جسم کے ہر اعضاء کو پالتا ہے. میں یہاں پر ایک حکمت بتاؤں، علماء تشریف فرمائیں، انشاءاللہ کافی لطف محسوس کریں گے اس کے پالنے کے انداز کو. مجھے یہ بتائیے، سر میں جو بال ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ جواب دیجئے آپ. لیکن اس کے پالنے کا انداز کتنا عظیم ہے. وہ ناک کو نہیں بڑھاتا، بال بڑھاتا ہے لیکن ناک نہیں بڑھاتا. آپ مجھے بتاؤ، بال کی طرح روز ناک بڑھتا چلا جائے تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے کہہ دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کیا پالنے کا انداز ہے، خدا کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح، کیا پالنے کا انداز ہے. اور ایک تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لو، آپ کو اور ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے پانی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے. ورنہ یہ جملہ یاد رکھنا، یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لیٹر پانی پی لیں پیاس نہیں بجھتی. اور یہ حدیث شریف سن لو، جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی انہیں پلا دیا جائے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی، نہیں بجھے گی. تو پانی کا کام ضرور یہ ہے پیاس بجھانا، لیکن وہ پیاس بھی اسی وقت بجھائے گا جب اللہ عز و جل چاہے گا. آگ کا کام کیا ہے؟ بولیے بولیے، جلانا. اتنی سی چنگاری کبھی کبھی جلا دیتی ہے. ابھی میرے پیر میں تھوڑا سا زخم ہے، ایک چھوٹا سے معاملے کے اندر وہ زخم ہو گیا، تو اب وہ 1 ہفتے سے ہے زخم. اتنی سی چیز سے زخم ہو گیا، جل گیا میرا پیر تھوڑا سا، اتنی سی چیز سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی سی آگ نہیں تھی کہ چلو ایک چنگاری یا ایک موم بتی لگا کر کے چھوڑ دی گئی، نا اگربتی نہیں. آگ کا کنواں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، تیار کیا گیا. لیکن جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب ڈالا گیا
تو اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، آگ کو فرمایا یا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ یا نارو کونی بردا و سلامن، بردا کے معنی ٹھنڈک ہوتی ہے، بردا کے معنی ٹھنڈک، کبھی کبھی ٹھنڈک زیادہ بھی ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا، لیکن میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، کہا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈی سے پریشان ہو جائے، وہ سلامتی والی آگ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آگ کا کام جلانا ضرور ہے، لیکن وہ اسی وقت جلا سکتی ہے جب میرا مولا چاہے۔ بڑا عظیم میرا پروردگار ہے، اس کی شان کا کیا کہنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، دیکھیں پالتا کیسے، یہ کان ہے نا، یہ ہڈی ہے، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، اس میں سننے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ چربی کا ایک چھوٹا سا وہ ہے۔ ایسا آدمی دیکھتا ہے کہ زمین پر کھڑا رہتا ہے اور آسمان کو دیکھتا نظر آتا ہے، کس نے یہ طاقت عطا کی؟ میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، یہ جو بلب جلتے ہیں نا، 5 سال کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، فیوز اڑ جائے گا، کوئی کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، بلب خراب ہو گیا بدلو، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی بدلو، ہائیلوجن خراب ہو گیا بدلو، لیکن اس کی مدت بہت لانگ ٹائم کی نہیں ہوتی، 5 سال 2 سال 1 سال 6 سال 3 سال بس یہی ہوتی ہے۔ میرے رب کی عظمتوں پر قربان، لیکن یہ سب جلتی کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے، کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرے رب کی عظمتوں پر قربان جائے، یہ 2 بلب ہماری آنکھوں میں، یہ 2 بلب، کوئی کنیکشن کہیں کا نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاور سپلائی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز، یہ 2 بلب لگا دیے، 60 سال کے ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں، پیدائش سے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں، پتا چلا انسان کی بنائی ہوئی چیز 2-3 سال میں بگڑ سکتی ہے، لیکن مولا پالنا چاہے تو کسی کی آنکھ کو 100 سال تک بھی پالتا نظر آتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی ذات۔ مجھے یاد ہے مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب علیہ الرحمت والرضوان کو میں نے دیکھا، میرے غالب گمان کے اعتبار سے 80 سال کی ان کی عمر تک تو میں نے ان کو دیکھا ہے، چشمہ نہیں لگاتے تھے، اتنا پاورفل وہ دیکھتے تھے، اتنا پاورفل۔ تو یہ دیکھنے کی قوت اتنی سی چربی میں کس نے پیدا کی؟ میرے رب نے۔ ایک گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت، اب یہ زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا، لیکن آپ دیکھیے پھڑ پھڑ ہم بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، صبح و شام بولتے چلے جا رہے ہیں، یہ کس نے طاقت عطا کی؟ رب نے طاقت عطا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو انسان کی بات ہوئی، اب آئیے تھوڑا سا درختوں کے بارے میں سمجھتے۔ کون پالتا ہے درختوں کو؟ وہ جاتا نہیں بیچارہ درخت اپنی جگہ سے، جہاں درخت ہے وہیں ہے، درخت ہل کے جاتا ہے کہیں سفر کرتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ کون ہے جو اس درخت کو پال رہا ہے؟ کون ہے جو اس درخت کے اندر پھل عطا کر رہا ہے؟ یہ میرے مولا کی ذات ہے، یہ پالنہار حقیقی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہر ایک چیز کے بارے میں غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ یہاں بس ایک بات عرض کرتا ہوں، خاص طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، کسان جو ہے کھیت کے اندر بیج بو دیتا ہے، بیج بو دیتا ہے، بارش برسانا رب قدیر کا کام ہے، وہ بارش برساتا ہے۔ اب بتاؤ اس بیج کو کون پالتا ہے؟ اب یہاں بہت پتے کی بات عرض کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مضبوط لہیم شہیم جسم والے کو ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں، مر جاتا ہے، بھی کرتے ہیں نا، قبر کے اندر پہنچا دیتے ہیں نا، 1 سال کے بعد قبر کھودو، ہڈیاں ملیں گی، جسم ختم ہے نا۔ کبھی ایسا ہوا کہ قبر میں آپ انسان کو دفن کر کے نکلے اور 1 سال کے بعد 10 انسان قبر میں نکلتے نظر آئے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟
اتنا مضبوط انسان، اسے قبر کے سپرد کر دیا گیا. 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سے صرف ہڈیاں ملیں گی، سارا جسم ختم. لیکن ایک ننھا سا بیج زمین کے اندر ڈالا گیا، اس زمین کے اندر سے کوپل نکلنی شروع ہوئی، پھل نکلنے شروع ہوئے، درخت بننے شروع ہوئے. یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ انسان کو زمین کھا جاتی ہے، بیج کو زمین پالتی ہے، زمین بیج کا خیال کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو رب کا جواب ملے گا، میرے بندے جس زمین کو میں کہتا ہوں پال، وہ زمین پالتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس زمین کو میں کہتا ہوں کھا لے، وہ زمین کھاتی ہوئی نظر آتی ہے. پتہ یہ چلا کہ رب قدیر جو چاہے جیسا چاہے اس کے حکم پر زمین بھی کام کرتی نظر آتی ہے، اور وہی در حقیقت پالنے والی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو رب قدیر جل جلالہ نے حرکت کرنے کی بھی طاقت دی اور کمانے کی بھی. انہیں حکم دیا گیا کہ تم کو درختوں اور جانوروں کی طرح بغیر کمائے روزی نہ ملے گی، وہ مجبور ہیں اور تم مختار. گھر سے نکلو اور روزی کماؤ بھی، بیج تم ڈالنا، باقی بارش دھوپ وغیرہ سے تمہاری امداد ہم کریں گے. حضرت انسان بھی جب تک بے دانت والے ناسمجھ بچے رہے تب تک ان کو بھی دودھ پلا کر بغیر محنت کرائے پالا. غرض کے ہر طرح پالنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ عز و جل ہے. بڑے ہو گئے، محنت کرو. بچے تھے، پالتا اللہ تھا. آج بھی پالتا اللہ ہی ہے، لیکن جب تم محنت کے قابل بن گئے تو محنت کرو، مزدوری کرو، محنت کرو اور کمانے کی کوشش کرو. یہ مختصر سی بات رب کے بارے میں میں نے آپ کو بتائی تو پتہ چلا ہمارا پالنے والا رب بہت عرف و اعلیٰ ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے. اب جب ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم جس کے بندے ہیں وہی ہمارا رب ہے، وہ اللہ، اور اس کو ہم رب کہتے ہیں، تو پھر مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟